سبحان اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ دین ہمیں عطا کیا اور ایک پاکیزہ زندگی عطا فرمائی۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور آپ کے ہدایت کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر ہمیشہ مشفق اور مہربان رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینے کا چاند آپ دیکھتے تو آپ دعا فرماتے تھے کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ اس کی دعائیں ہوتی تھی رمضان کی برکتوں کی۔ اب رجب کا مہینہ تو گزر چکا ہے اور یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہمیں رمضان کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہیں وہ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کر لیا کرتے تھے۔ اب رمضان کی تیاری کیا ہے اور کیوں ہے؟ رمضان کی تیاری اس لیے ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے وہ نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہونے والے اور اس میں کرنے والے ہر عمل کو کئی گنا بڑھا کر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ عام دنوں میں ہم نماز پڑھیں گے یا عام دنوں میں کوئی ہم نیک کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اس کی وضاحت ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی ہمارے پاس لے کر آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا کر کے اس کا اجر بڑھا کر دیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکیوں کے دینے والے سلسلے کو اضافہ فرما دیتے ہیں کہ 70 گنا بڑھ کر اس کا ثواب ملتا ہے۔ غیر رمضان میں اگر کوئی نیکی ہم کرتے ہیں تو ایک نیکی کے 10 نیکیاں بڑھ کر ہمیں ثواب ملے گا، اور یہی نیکی جب ہم رمضان کے اندر کریں گے تو ایک کے 70 ملیں گے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک کے 70 سے مراد یہ ہے کہ جیسے عام دنوں میں ایک نیکی کی 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے تو رمضان میں 10 کے حساب سے 700 ملیں گے آپ۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ کی قدرت، اللہ کی مرضی ہے اس سے بڑھ کر دینے کی تو اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگی جو گزر رہی ہے وہ غفلتوں میں گزر رہی ہے، اس غفلت کے پردے کو ہم ہٹائیں۔ کم از کم یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے تو اس کی تیاری کی فکر ہم ابھی سے کریں، کیونکہ ان دنوں میں نیکی کرنے کا مطلب ہے کہ 700 گنا بڑھ کر ہم کو نیکیاں ملیں گی۔ 70 گنا ملیں گے، پھر 10 سے اس کو اگر آگے بڑھا یہ کریں ضرب دیں گے تو 700 نیکیاں ایک نیکی پر ملے گی۔ تو ایسا بابرکت مہینہ نیکیوں کا سیزن لے کر آ رہا ہے
تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کی تیاری پہلے ہی سے کر لیں۔ تیاری پہلے سے کیا کریں گے ہم کہ جو کام ہوتے ہیں اور جو ہماری روٹین کے کام ہوتے ہیں روز مرہ کے، رمضان میں ایسی ترتیب دیں کہ رمضان میں ہمارا اپنے کاموں میں غیر ضروری زیادہ وقت نہ جائے۔ جو کام رمضان میں سے پہلے کیے جا سکتے ہوں تو اس کو رمضان سے پہلے ہی کر لیں۔ گھر کے سامان کی خریدی، کچھ لانے لے جانے کی خریدی، کسی سے ملنے جلنے کی باتیں، کوئی لین دین کا معاملہ ہو، تو کوشش یہ کریں کہ وہ رمضان سے پہلے ہی نمٹ جائے، تاکہ یہ چیزیں اگر رمضان میں ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جائیں تو ہمیں عبادتوں کو چھوڑ کر اور اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں کو چھوڑ کر اس کام میں ہم کو وقت دینا پڑے۔ ہماری گھر کی مائیں بہنیں، ان کا بھی ہم کو خیال رکھنا چاہیے کہ رمضان میں جو چیزوں کی ضرورت ہے، اگر اللہ نے ہماری حالت اچھی بنایا ہے تو رمضان سے پہلے ساری ضرورت کی چیزیں ہماری مائیں بہنوں کو لا کر ہم دے دیں۔ بہت سی گھر کی عورتوں کو رمضان کے مبارک مہینے میں بازاروں میں دیکھا جاتا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ عبادتیں تو دور کی بات ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ کتنی ہماری مائیں بہنیں مارکیٹ میں بالکل پورا بازار بھرا پڑا رہتا ہے۔ اس کی فکر مرد حضرات کو کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی خریدی باقی نہ رکھیں کہ ہماری مائیں بہنیں اس مبارک مہینے میں عبادات میں اللہ کو راضی کرنے میں لگانے کے بجائے بازار اور مارکیٹ میں گھومتی پھریں۔ اس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، اور آدمی اگر چاہے تو بالکل ہو سکتا ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اس کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ اب رمضان سے پہلے یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں بھی ایک بہت ہی بابرکت اور مقدس رات آنے والی ہے، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ اب شب برات کی تیاری ہماری کیا ہوتی ہے کہ ہم نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مسجد میں آتے ہیں اور تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ ہمارے بچے شور شرابے میں لگ جاتے ہیں اور مستیاں کرنے لگتے ہیں، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ شب برات جو ہے وہ جاگنے کی رات ہے۔ اور غلطی تو ہم سے بھی شروع سے یہ ہو رہی ہے کہ شب برات کو ہم کیا کہتے ہیں کہ بڑی رات آنے والی ہے، جاگنے کی رات آنے والی ہے، اس رات میں جاگا جاتا ہے۔ تو جاگنے کی رات بچوں کو بار بار ہم کہتے ہیں تو بچے بولتے ہیں کہ بھائی جاگنا چاہیے، چلو کھیل کود میں جاگو یا مستی کرتے ہوئے جاگو۔ ہمارے بچوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ رات عبادت کرتے ہوئے جاگنے کے لیے، اور اگر طبیعت میں بشاشت نہیں ہے، آپ عبادت نہیں کر سکتے، تو ہمارے لیے ہدایت یہ ہوتی ہے کہ آپ جا کر آرام کر لو کہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے سو جاؤں گا اور پھر میں فریش ہو کے پھر میں عبادت میں لگ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر آپ جا کر سو جائیں گے تو وہ آپ کا بیکار کا جاگنا اس سے کئی گنا بہتر آپ کا سونا شمار ہوگا۔ تو شب برات جو ہے بڑی قیمتی رات ہمارے لیے آ رہی ہے، وہ بڑی فضیلتوں والی رات ہے، وہ بڑی برکتوں والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کے دور میں، اور ہمارے تابعین اور تبع تابعین اور بزرگان دین کے دور میں دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے اس رات میں عبادتوں کا اہتمام کیا ہے۔ اور یہ رات اس واسطے بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس واسطے بھی دی گئی ہے کہ رمضان کی ہمیں پریکٹس کرنا ہے، کہ رمضان کے پہلے شب برات ہمیں عطا فرمائی، اس رات میں خوب اللہ کو ہم یاد کریں، خوب اللہ سے راز و نیاز کی بات کریں، خوب توبہ اور استغفار کریں، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی سے پاک اور صاف کر کے رمضان کے لیے ہم تیار رکھیں۔ ہم انتظار تو کرتے ہیں کہ شب برات آنے والی ہے، لیکن اس رات میں کیا کرنا چاہیے، اس رات میں کیسی عبادتیں کرنی چاہیے، اس کا اہتمام ہم سے نہیں ہوتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے۔ اور اس رات میں جو ہے سب سے اہم بات یہ ہے
کہ آپ جو ہے اللہ کو راضی کرے تنہائی میں. آپ مسجد میں بیٹھ گئے کونے میں، یا آپ کے گھر میں بیٹھ گئے، آپ اور اللہ کے حضور بندہ رہے، کوئی درمیان میں نہ رہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تنہائی میں آؤ میرے پاس، میں تمہاری ہر بات کو سننے کے لیے تیار ہوں. ہماری جو ضرورتیں ہیں، ہماری جو تکلیفیں ہیں، ہماری جو خواہشات ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے دربار میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم تنہائی میں وقت نکال کر میرے پاس آؤ. تو اس رات میں بھی ہمیں، وہ بہت بڑی فضیلت والی رات ہے. اللہ تعالیٰ اس رات میں کئی گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے مانند جو ہے ان کے بالوں کے برابر جو ہے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بخشتے ہیں، گناہ گاروں کے گناہوں کو بخشتے ہیں. اور بنو کلب کی بکریاں مراد یہ تھی، آپ دیکھیے کہ ایک بکری اگر آپ اس کے پیٹھ پر یا کسی حصے پر ہاتھ رکھیں ایسے، تو ایک ہاتھ کے نیچے کتنے بال ہیں ہم گن نہیں سکتے ہیں. اب پوری بکری کے بال کتنے ہوں گے؟ اور پھر بنو کلب کی بکریاں اس واسطے آپ نے فرمایا کہ اس وقت سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کے پاس تھیں. ایک قبیلہ ہے، اس سے زیادہ اور اگر کہیں بکریاں ہوتی تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لیتے تھے مثال کے واسطے. اتنے جو ہے بکریوں کے بالوں کے مانند جو ہے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بخشیں گے. تو وہ بخشش والی رات ہمیں نصیب ہونے والی ہے. اگر کوئی بدنصیب اس رات میں بھی اللہ سے اپنی بخشش نہ کروائے، اپنی مغفرت نہ کروائے، تو اس سے بڑا بدبخت اور اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ اس لیے میرا عزیز دوستو، رمضان سے پہلے وہ ایک رات آنے والی ہے. ہم جو ہے اب دیکھیے، اب جمعہ کا دن ہے نا بھائی؟ جمعہ، ارے ہاں ہوں تو بولو بھائی، جمعہ ہے نا آج. اب شب برات کب ہے؟ وہ تو حافظ فہیم صاحب اعلان کریں گے کب ہوگی. معلومات ہونی چاہیے امام صاحب سے، ذمہ داروں سے پوچھنا کہ بھائی کب ہے، کیا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ غفلت میں یاد نہیں رہتا، دوسرے دن معلوم ہوتا ہے کہ شب برات تو جا چکی ہے. ایسے جو ہے جو برکتوں والی اور سیزن والی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں، جس میں نیکیوں کے کمانے کا موقع ملتا ہے، وہ ہمیں یاد کرنا چاہیے. کریں گے نا بھائی؟ یا ہمارے حافظ فہیم صاحب کے اعلان کا انتظار کریں گے؟ آپ اس کی فکر میں رہیں. بڑی برکتوں والی رات ہے. اللہ تعالیٰ اس میں بڑے بڑے کیا فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے مانند. اور پھر فرمایا کہ کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان بدنصیبوں میں جو ہے رہنے سے ہماری حفاظت فرمائے. رشتہ توڑنے والا، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، والدین کا نافرمان، شراب پینے والا، زنا کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گناہ گاروں کو اس بخشش والی رات میں بھی معاف نہیں فرمائیں گے. تو جو لوگ اگر ان گناہوں کے اندر ملوث ہیں، یا جن لوگوں کے اپنے عزیز ان گناہوں کے اندر ملوث ہے، آپ انہیں محبت سے، پیار سے سمجھائیے. کسی عالم دین سے جو ہے لے جا کر ان کی ملاقات کروائیے، تو وہ انہیں بتائیں گے کہ اس کی کتنی بڑی قباحت ہے. اس گناہ کی نحوست اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشش کرنے پر آمادہ ہیں، اس کے باوجود ایسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں. تو اس کی جو ہے ہم خاص طور سے فکر کریں گے. اور رمضان آنے سے پہلے ہم رمضان کی تیاری کریں گے. روزوں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اللہ سے تنہائی میں مانگنے کا اہتمام، یہ رمضان میں کرنا چاہیے. اور جو بندہ رمضان میں یہ چیزیں کرتا ہے تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے. اور ایک خاص بات میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ رمضان کی عبادتیں اگر ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ معلوم کرنے کے لیے بہت آسان ایک نسخہ ہے، بہت آسان اس کا طریقہ ہے کہ رمضان میں جو ہم عبادتیں کرتے ہیں، جو بندہ واقعتاً دل سے، خلوص سے، لگن اور تڑپ سے اللہ سے قریب ہوتا ہے، گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جو انعام دیتے ہیں، وہ انعام یہ ہے کہ رمضان کے بعد جو 11 مہینے آتے ہیں، تو جیسے بندے نے رمضان گزارا تھا وہ 11 مہینے بھی اس کے اسی انداز سے گزرتے ہیں جیسے کہ اس نے رمضان گزارا ہے۔ اب اگر رمضان میں ہم سب کام کر رہے تھے، رمضان کے بعد ہم سے وہ کام نہیں ہو رہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارے عمل میں خلوص اور اخلاص نہیں تھا، ہمارے عمل میں للہیت نہیں تھی، خاص ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے بعد سے اس کی توفیق کو چھین لیا۔ اس کی بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ جو عبادت میں رمضان میں کر رہا ہوں اسے تو قبول فرما، اور پوری زندگی مجھے سے بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ اللہ سے مانگنا چاہیے رمضان میں۔ اور اللہ سے، اللہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ جو ہے گنتی کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کے وزن کو دیکھتے ہیں، عمل کی گنتی نہیں ہوگی وہاں، کتنے رکعت پڑھی تھی یہ گنتی نہیں ہوگی، رکعتیں جو پڑھی تھی وہ رکعتیں کیسی پڑھی تھی، اس کے عمل کے اندر وزن کتنا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے نمازوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں نا، ہماری نمازوں میں ہم کو لطف نہیں آتا، نمازوں کے ذریعے سے ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں، یہ اگلی صفحے میں آ جاؤ، یہ بعد آنے والوں کو جگہ مل جاتی، آ جاؤ۔ تو نماز جو ہماری ہے ہمیں برائیوں سے کب روکے گی؟ جب نماز ہماری نماز کی طرح ہوگی، جب نماز ہماری نماز کی طرح ہوگی۔ اب ہماری نماز، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن یہ ہماری نماز جو ہے ایک پروسیجر ہے جو پورا ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم نے نماز پڑھ لی، اذان ہوگی ہم دوڑتے ہوئے آئیں گے، یا تو گھر سے وضو کر کے آئیں گے یا مسجد میں آ کے وضو کریں گے، اور وضو کیے، رکعت باندھے، اور فوری رکعت باندھے، ثنا بھی ہم اسپیڈ سے پڑھ لیتے ہیں، سورہ فاتحہ بھی ہم اسپیڈ سے پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد والی سورت بھی اسپیڈ سے پڑھ لیتے ہیں، رکوع سجدے بھی اسپیڈ سے ہمارے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 رکعت مکمل ہو گئی یا 4 رکعت، ہم نے سلام پھیری اور ہم خوش ہو کے باہر نکل جاتے ہیں۔ نماز پورے اہتمام کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ آپ آئیں گے، سب سے پہلے تو آپ کی سوچ اور آپ کے خیالات اور آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے۔ جب ہم گھر سے نکلے تو میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اس مالک کے دربار میں جا رہا ہوں جو تمام مالکوں کا مالک ہے، میں اس کے دربار میں جا رہا ہوں، اس کا میں حکم پورا کرنے جا رہا ہوں، اور یہ نماز مجھے برائیوں سے، بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ آپ سکون سے آ کے وضو کریں گے، وضو کے مکمل ارکان کو آپ پوری طرح سے ادا کریں گے، تو یہ وضو کی جو برکتیں ہیں اور اس کے جو انوار ہیں یہ ہمارے جسم میں داخل ہوں گے، اور پوری طرح سے وضو کیا آپ نے تو وضو کی نورانیت ہمارے اندر آ گئی، اور یہاں آنے کے بعد سکون سے، اطمینان سے سب چیزوں کو ہمارے دماغ سے، دل سے جھٹک کر پوری توجہ اللہ کی طرف ہم رکھیں گے، اور وہ پوری توجہ کے بعد نماز کی نیت کر کے جب ہم اللہ اکبر کا اس کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اب جتنی چیزیں میرے ساتھ لگی ہوئی تھی یہ سب کو میں نے پیچھے ڈھکیل دیا، سب کو پیچھے ڈھکیل کے اللہ اکبر آپ نے رکعت باندھی۔ آپ کی جو سوچ اور خیال ہے وہ اللہ کی طرف ہونا، اللہ اکبر۔ آپ نے نماز کی ابتدا کہاں سے کی؟ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں۔ اب اس کی بڑائی کے ساتھ آپ نے ہاتھ باندھے اور آپ نماز سے جڑ گئے۔ اس کے بعد پھر جو نماز کے دیگر ارکان ہیں
اسی انداز سے پورا پڑھیں، ثنا پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورت پڑھیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سورہ فاتحہ جو پڑھتے ہیں تو ہم کو سورہ فاتحہ کیا چیزیں معلوم نہیں ہے نا۔ سورہ فاتحہ یعنی الحم کا سورہ جو ہے، آپ اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ چھوٹی سی سورت ہے، روز پڑھی جانے والی سورت ہے، آپ اس کا ترجمہ یاد کر لیں۔ آپ بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا، اور نماز میں جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جو دونوں جہان کا رب ہے، رب العالمین، دونوں جہان کا رب ہے۔ اب ہم اللہ سے مناجات کر رہے ہیں کہ میں نے جو رکعت باندھی ہے اور جو میں نماز پڑھ رہا ہوں، اب اللہ سے مانگنے سے پہلے ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہے جو دونوں جہاں کا پالنہار ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں ہم، الرحمن الرحیم، دونوں جہاں کا پالنہار ہی نہیں ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی طاقت کو بیان کرتے ہیں ہم، مالک یوم الدین، روز جزا کا وہ مالک ہے۔ جب میدان حشر میں حسابات ہوں گے تو وہاں کا وہ مالک ہے۔ اب اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کے رتبے اور مقام کو ہم نے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ہم تو تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ جو عبادت کر رہے ہیں نا، یہ صرف تیری ہی کرتے ہیں، ایاک نعبد، اور پھر کہتے ہیں وایاک نستعین، اور مدد بھی ہم صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، یہ ہم اقرار کرتے ہیں نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھتے وقت۔ اور پھر جب کہتے ہیں اس کے آگے کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی جو ہے رہنمائی فرما، سیدھا راستہ ہمیں بتا۔ اور پھر کہتے ہیں سیدھا راستہ کون سا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ اے اللہ جس پر تیرا انعام ہوا ہے۔ سیدھا راستہ دکھا ہمیں، لیکن کون سا سیدھا راستہ، جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ہم نبیوں والا راستہ، اللہ کے ماننے والوں کا راستہ۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور جن پر جو گمراہ ہو چکے ہیں، گمراہ ہونے والے لوگوں کے راستے پر مت چلا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے ان لوگوں کے راستے پر ہم کو مت چلا۔ یہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہے، یہ ترجمہ ہم کو یاد ہونا چاہیے، اور بالکل اسی انداز سے ہم پڑھیں گے تو پھر دیکھیے نماز کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ پھر نماز میں ہمارے وزن کیسے پیدا ہوتا ہے، گنتی کو نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، وزن کو دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ تسبیح لے کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، اب وہ کیا پڑھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتے۔ آپ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ ایسا کلمہ پڑھیے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اتنے جلدی جلدی پڑھا اور کہا کہ کیا میں نے 1000 بار تسبیح پڑھ لی، اور آپ کہیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ خالی 10 مرتبہ پڑھیے آپ، تو وہ 1000 والے آپ کے بیکار ہیں۔ یہ 10 والا جو ہے نا، اس کے اندر وزن پیدا ہو، پاور پیدا ہو۔ نماز میں جب آئیں سکون سے ہم رکوع میں جاتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، آپ کو یہ ہے کہ بھائی 3 بار 5 بار 7 بار پڑھنا چاہیے، لیکن اس کو بھائی کیسے پڑھنا چاہیے، سبحان ربی العظیم، پھر ہم جائیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ ہم اس انداز سے پڑھیں گے تو ہماری نماز کی کیفیت بدلے گی، اور جب نماز کی کیفیت بدلے گی تو ہماری بھی کیفیت بدلے گی۔ تو بہرحال یہ رمضان کا مبارک مہینہ بالکل ہمارے قریب ہے، اور اس رمضان کے مبارک مہینے سے پہلے اللہ تعالی ہمیں ایک رات نصیب فرما رہے ہیں جسے شب برات کہتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلتوں والی رات ہے، اس میں غیر ضروری لایانی چیزوں سے بچیں، اور انفرادی طور پر اپنے طور پر اللہ سے جڑیں، اللہ سے مانگیں
تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت دینے والے ہیں۔ اور یہ رمضان کے پہلے جو رات ہمیں نصیب ہو رہی ہے، اس رات کی ہم قدر کریں اور اس میں توبہ اور استغفار ایسا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں سے ہمیں پاک اور صاف کر لے، اور رمضان کا ہم استقبال بالکل پاک اور صاف شکل میں ہم کریں۔ اور جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو میرے عزیز دوستو، روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ صحت مند ہٹے کٹے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور وہ روزے سے نہیں، پوڑیاں اور گٹکے کھا رہے ہیں، عادی ہو گئے بھائی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، بہت مشکل ہے۔ کتنی تکلیف کی بات ہے، کتنی یعنی کہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ اللہ نے صحت و توانائی عطا فرمائی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آپ کو نصیب ہوا ہے اور ہم رمضان میں روزے نہیں رکھتے۔ یہ طے کر لیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا تو انشاءاللہ ہم روزے رکھیں گے بھائی سبھی، تھوڑا زور سے بولو ماشاءاللہ۔ دیکھو آپ نیت کریں اور آپ ارادہ کریں، اللہ سے مانگیں۔ بڑی بڑی مصیبتیں بالکل یوں ہو جاتی ہیں، اللہ کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ مجھے کام بھی کرنا ہے، محنت بھی کرنا ہے، مزدوری بھی کرنا ہے، اور پھر میں روزہ بھی رکھوں، میرے لیے مشکل ہے۔ بالکل آپ کے لیے مشکل ہے، لیکن اللہ کے لیے تھوڑی مشکل ہے یہ۔ آپ اللہ سے مانگو نا، اللہ آپ پر رحم کریں گے۔ اور پھر رمضان میں جو ہے اپنے آپ پر رحم کریں، اپنے پاس جو اپنے اہل و عیال ہیں، اپنے گھر والے، ان پر رحم کریں، اپنے پاس جو کام کرنے والے مزدور ہوتے ہیں ان پر رحم کریں۔ رحم سے مراد یہ ہے کہ ان پر سختی نہ کریں، اور وہ اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو انہیں کام میں تھوڑی سی ڈھیل دیں۔ بھائی روزہ رکھ رہے ہیں آپ، چلو روزے کی برکت سے تمہیں میں اتنی وقت کی ڈھیل دیتا ہوں۔ آپ خیال کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال کریں گے۔ جو مخلوق کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اس بندے کا بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ تو یہ مبارک رات بھی آنے والی ہے، مبارک مہینہ بھی آنے والا ہے، اس لیے ہم تمام چیزوں کو پہلے سے ہم تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔